السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہماری آج کی قرآن سٹڈی کلاس میں، اور جیسے کہ آپ سب کو بتایا تھا میں نے کہ انشاءاللہ ابھی سے ہماری قرآن سٹڈی کلاس ٹیوزڈے اور وینسڈے رات میں انشاءاللہ 9:30 بجے ہوگی۔ انشاءاللہ یہ شیڈیول ہمارا آنے والی رمضان، اگلے سال کی رمضان تک ارادہ میرا ہے کہ یہی شیڈیول رہے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اسٹڈی کر رہے ہیں سورۃ الغاشیہ۔ سورۃ الغاشیہ، غاشیہ کا مطلب ہے، ایک منٹ، میرا یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا اسکرین شیئرنگ، جسٹ میں ریکنیکٹ کر رہا ہوں۔ غاشیہ کا مطلب ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کور کر دینے والی، کور کر دینے والی یعنی کہ ڈھانپ دینے والی، ہاں، کور کر دینے والی۔ جسٹ اے منٹ، ٹھیک ہے، میں کو ہوسٹ ہو گیا ہوں، پھر سے اسکرین شیئرنگ کر دیتا ہوں۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، تو ڈھانپ دینے یعنی کور کر دینے والی۔ غشیہ یا غشا کا مطلب ہے ڈھانپ دینا، غاشیہ یعنی ڈھانپ دینے والی، اس میں فاعل ہے۔ اور اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ذکر ہے، اس میں کیا چیز کی طرف اشارہ ہے؟ قیامت کے دن کے تعلق سے اشارہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ میں قیامت کے دن کے تعلق سے کچھ بہت ہی ہلا دینے والی باتیں ذکر کی ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو راستے کلیئرلی بتائے گئے ہیں، اور ہم سب کو ابھی ہی چوز کر لینا چاہیے کہ ہم کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ ذرا کوئی کنفرم کریں کہ میری آواز آپ لوگوں کو کلیئر سنائی دے رہی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کلیئر سنائی دے رہی ہے؟ آپ ذرا کنفرم کریں۔ تو یہاں پر جس کنفرمیشن آ جائے میں آگے بڑھتا ہوں۔ جی اوکے، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس سورہ کے اندر 26 آیتیں ہیں، 26 آیتیں ہیں، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں سورۃ الغاشیہ کا جو آپ دیکھوں گے بیک گراؤنڈ، یہ اما سورہ، اما پارہ کے اندر ہے، جز اما کے اندر ہے۔ اچھا، جنہیں اب میری آواز نہیں سنائی دے رہی ہے وہ ایک بار ریجوائن کریں، کیونکہ باقی اسٹوڈنٹس کنفرم کر رہے ہیں کہ انہیں میری آواز سنائی دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں جز اما کا حصہ ہے سورۃ الغاشیہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے؟ ایک سوال سے شروعات کی ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس آئی ڈھانپ دینے والی کی خبر؟ ڈھانپ دینے والی کی خبر کیا تمہارے پاس آئی؟ اچھا، میں آپ سب کو یاد دلا دوں، میں نے لاسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلیٰ، سورہ نمبر 87 اور سورۃ الغاشیہ کو جمعہ کی نمازوں میں، عید کی نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ دونوں صورتوں میں جو مین جو فوکس ہے، جو جن سے خطاب کیا گیا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، وہ کس سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے؟ خاص طور سے یہاں پر مومنوں سے اور دائی سے، دین کی دعوت دینے والے سے۔ پچھلی سورہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ فذکر کا ذکر آیا، فذکر، اور اس سورہ میں بھی فذکر آنے والا ہے، یعنی کہ نصیحت کرو۔ تو نصیحت کرنے کی بات پچھلی سورہ میں بھی تھی، اس سورہ میں بھی ہے۔ اور اس سے پہلے جو صورتیں بہت ساری گزری ہے سورۃ القیامہ سے، سورہ 75 سے لے کر جو صورتیں گزری، ان میں قیامت کے دلائل دیے ہوئے تھے۔ اس میں جو مین مخاطب تھے، جن سے بات تھی، وہ کون تھے؟ وہ جنہیں دعوت دی جا رہی تھی، مدعو جنہیں کہتے ہیں، جنہیں دعوت دی جا رہی تھی۔ اب یہاں پہ دائی سے خطاب ہے یہ دونوں صورتوں میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جمعہ کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، تو جمعہ کی نماز میں کون جمعہ کی نماز پڑھتا ہے؟ مومن، ایمان والے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایمان والوں کے لیے کچھ بڑی نصیحتیں ان صورتوں میں ہیں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان دو صورتوں کو اہمیت دیتے اور ترجیح دیتے اور ایسے بڑے مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، تو اس میں بہت بڑی نصیحت ہے دین کی دعوت دینے والوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے ہمیں، اور یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، اور ہمارا یہی معاملہ ہے، یہی ہماری ریئلٹی ہے
کہ ہم صرف خود کا خود جیے نہیں، ہم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں، تاکہ تامرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے ہو تم، وتنہون عن المنکر، تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. یہ ہے مفہوم کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے. تو یہ دو صورتوں میں ہم خاص فوکس دیکھ رہے ہیں. شروعات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس غاشیہ، ڈھانپ دینے والی کی خبر آئی؟ اب یہ جو سوال ہے، اس طرح کے سوالات قرآن میں کئی جگہوں پر ہے. حل اتاک حدیث موسیٰ ہے ذکر قرآن میں، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر کیا تمہارے پاس آئی ہے. اور جیسے ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھے ہیں کہ فرعون اور سمود کی خبر کیا تمہارے پاس آئی ہے. ہاں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں ذکر ہے حل اتاکا کے ساتھ، کیا تمہارے پاس آئی خبر، کیا آئی تمہارے پاس، یہ بات ذکر ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ سوال پوچھتے ہیں، اس سے کیا کیا بینیفٹس ہے. سب سے پہلے تو جب سوال ہوتا ہے ایک انسان سے، تو وہاں پر اس کا ایک اٹینشن الگ ہو جاتا ہے، اس کا جو دھیان سے وہ سن رہا تھا، وہ بات الگ ہو جاتی ہے. ہم سب یہ بات کو جانتے ہیں. ڈائریکٹلی بھی اللہ تعالیٰ بتا سکتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری بتا سکتے تھے، ابراہیم السلام کی مہمانوں کی کہانی بتا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ واقعہ جو ہے وہ سب بتا سکتے تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب سوال پوچھتے ہیں تو سوال سے کیا ہوتا ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا پورا اٹینشن کہ اب کیا بات آ رہی. دوسری چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، تو یہاں پہ ایک تو تصدیق ہے کہ غاشیہ واقعہ ہونے والا ہے، کیا تمہارے پاس خبر آئی. مطلب وہ چیز تو ہونے والی ہے، اس کی خبر کیا تمہارے پاس آئی. یہ بات ہے، وہ چیز، وہ واقعہ تو ہونے والا ہے، اس کی خبر آنا یہ یہاں پر ذکر ہے. اس میں ایک اور بات دیکھیے، لفظ حدیث کا معنی، لفظی استعمال یہاں آپ دیکھ رہے ہیں. حدیث کا مطلب ہے خبر، انفارمیشن، نیوز، کوئی خبر. اب جب حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، دیکھیے ایک ہے لٹرل طور پہ استعمال یعنی لفظی استعمال، ایک ہوتا ہے شرعی طور پر یعنی دین میں کیا معنی ہے. تو شریعت میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو باتیں ہیں، اور حدیث کا جو ڈیفینیشن ہے کہ قول، فعل، عمل، قول، فعل، تصدیق، ہاں، صفت خلقیہ، خلقیہ اور سیرہ، کہ ان کے اخلاق کے تعلق سے، ان کے تخلیق کے تعلق سے، ان کی سیرت کے تعلق سے. تو یہ کیا ہے؟ حدیث نبوی. حدیث نبوی کے لیے حدیث لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا لفظی استعمال بھی تو ہے نا. تو لفظی استعمال کیا ہے؟ خبر. اس کا لفظی استعمال یہاں ہم دیکھ رہے ہیں. غاشیہ کیوں کہا گیا قیامت کے دن کو؟ تو غاشیہ کے تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ وہ دن ایسا ہے کہ ساری باقی چیزیں خبر ہو جائے گی. ساری چیزیں پوری طرح سے اوور ویلم ہو جائے گی. یعنی پوری طرح سے آپ یہ دیکھو کہ پوری طرح سے ساری چیزیں اس کے آگے جھک جائے گی. وہ دن اتنا غالب ہوگا. اس کے بارے میں تفسیر ہمیں ملتی ہے، ابن عباس، قتادہ، ابن زید، وہ کہتے ہیں کہ یہ اسے غاشیہ اس طرح سے اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ لوگ پوری طرح سے اوور ویلم ہو جائیں گے، یعنی پوری طرح سے غالب آ جائے گے، اور یہ دن سب کے اوپر غالب آئے گا، یعنی لوگوں کے اوپر غالب آئے گا، کوئی اور چیز سوچے گی نہیں. غاشیہ پوری طرح سے یہ دن ہی ڈھانپ دے گا. مطلب آج جو ہے نا، لوگ دوسری بھاگ دوڑ میں، دوسرے کاموں میں سنتے ہیں، نہیں سنتے نصیحت کی باتیں، اہم باتیں، لیکن غاشیہ جو ہے جب وہ دن آئے گا تب تو پوری طرح سے کور کر دے گا، ڈھانپ دے گا یہ دن. ہاں، یہ معاملہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کے تعلق سے سوال پوچھا اور پھر بتایا وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے خاشعہ، ذلیل ہوں گے. ہاں، ذلیل ہوں گے. خاشعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاشعہ کا مطلب ہے ذلیل ہونا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ذکر ہے خاشعہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ابن عباس نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمبل ہوں گے یعنی جھکے ہوئے ہوں گے چہرے، لیکن اس سے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اگر دنیا میں وہ خشوع اختیار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا. وہاں پہ تو جھکنا ہوگا انہیں، کیونکہ ان کے اعمال ایسے ہوں گے جب وہ انکار کر کے آئے ہوں گے، جب وہ برے کام کر کے آئے ہوں گے. تو وجوہ یومئذ خاشعہ. تو اس بارے میں ابن عباس کی تفسیر جو آئی ہے، ابن کثیر نے ذکر کیا ہے، اور اس میں جو یہ بات آئی ہے کہ اس دن ان کے جو کام ہے، یہ کام خاشعہ والا کام ان کے کوئی کام نہیں آئے گا. اور اس بارے میں قتادہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ خاشعہ کا مطلب ہے ذلیل ہوں گے اس وقت پر. ہاں، ذلیل ہوں گے. مطلب یہ جو ہے ایک ہوتا ہے کہ اللہ کے آگے ایک انسان خود کی مرضی سے جھکتا ہے، چھوٹا اپنے آپ کو بناتا ہے، اللہ کے حکموں کو مانتا ہے، اپنے تکبر کو توڑتا ہے، اپنے غرور کو توڑتا ہے.
لیکن خاشعہ جب وہ قیامت کے دن ہوگا، یہ اس کے لیے ذلت کی بات ہوگی کیونکہ وہ پوری طرح سے دبایا ہوا ہوگا۔ اچھا، اس میں فارمیٹ کے تعلق سے دیکھیے اس آیت کے اندر کہ وجوہ خاشعۃ یومئذ، یہ اس طرح سے اس کا نارمل فارمیٹ ہوتا اگر عام بول چال ہوتی تو، لیکن قرآن کے اندر ایک بہت ہی ہائی لیول کا بلاغت ہے یعنی ایلوکوینس ہے، الفاظ جو ہے، جو ترتیب ہوتی ہے الفاظوں کی، وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک میسج ہائی لائٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے کہ وجوہ خاشعۃ، یہ ہے بات کہ وجوہ خاشعۃ، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چہرے جو ذلیل چہرے، لیکن یہاں پہ آپ ذرا غور کریے، یومئذ جو بیچ میں اس طرح سے ترتیب کو توڑتے ہوئے آتا ہے، تو آپ اگر اعراب القرآن کی تعلق سے جو ڈیٹیلز جو کتابوں میں ملتی ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کلاس میں بگننگ میں، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر یومئذ جو بیچ میں آ رہا ہے، اس سے یومئذ پہ خاص فوکس آ رہا ہے، یعنی وہ دن جو چہرے جھکے ہوئے عام طور پہ نہیں ہوں گے، لیکن خاشعہ، وہ خاشعہ ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے اللہ کے آگے، ذلیل ہوں گے اللہ کے آگے۔ اچھا، ایک بات غور کریے، یہاں پہ چہروں کا ذکر ہے، باقی فل باڈی کا ذکر یہاں پہ سامنے نہیں ہے آپ کے، لیکن چہرے کے اس چیز سے ہم باقی کا حال سمجھ سکتے ہیں، یعنی کوئی چیز پارٹ ذکر کر کے، کوئی جھلکی بتا کر کے، کوئی گلمس بتا کر کے باقی آپ سمجھ سکتے ہو، مطلب چہرے کا یہ حال ہوگا۔ مطلب دو ٹائپ کے چہروں کا ذکر آنے والا ہے اس سورہ کے اندر، اور ہم سب کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنا چہرہ کس حال میں چاہیے اس دن، ہم کیا چاہتے ہیں، کیونکہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو نہیں ملے گا سوائے وہ جو خود کوشش کرے گا، جو تم چاہتے ہو وہی ملنے والا ہے تمہارا۔ اگر چاہیے تم جدوجہد تمہاری یہ ہے کہ تمہیں کامیابی ملے، سعادت ملے، خوشی ملے، وہ ملے گی، اور تمہاری اگر جدوجہد ایسی ہے، کوشش کام ایسے ہے تمہارے کہ ذلیل ہونا پڑے گا، تو وہی ہونا پڑے گا، کچھ اور تو نہیں ملنے والا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، جو کرتے تھے اسی کا بدلہ ہے۔ تو یہاں پہ خاشعہ کا ہم فیصلہ کریں اپنے تعلق سے، خود کے بارے میں سوچیں کہ مجھے اپنا چہرہ اس حال میں دیکھنا ہے قیامت کے دن، کیا میں اس حال میں رہوں، کیا میں چاہتا ہوں؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، دو ٹائپ کے چہروں کا ذکر ہم دیکھنے والے ہیں، چہرے کا ذکر ہے، باقی سب تم خود سمجھ لو، یہ سب کچھ نہیں آ سکتا قیامت کے دن کے بارے میں، باتیں ہم سوچ کے بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں، صرف کچھ باتیں ہیں تاکہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہو جائے۔ اور آپ خود ایک بات دیکھیے کہ اتنے سارے دلائل آئے ہیں، جو سورۃ القیامہ سے لے کر سارے دلائل آئے ہیں۔ اب دلائل کے بعد میں جو لوگ انکار کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ حل اتاک حدیث الغاشیہ جو شروعات کی ہے، کہ کیا تمہارے پاس خبر آئی غاشیہ کی، اوور ویلم کرنے والے، ڈھانپ دینے والے دن کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ بات پوچھی ہے، یہاں پر یہ سوال جو پوچھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہاں پہ وہ انکار کرنے والے جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے ایک وارننگ ہے، ایک طرح سے ان کے لیے وارننگ اللہ تعالیٰ نے خبر بتائی ہے اس دن کے بارے میں، کیونکہ یہاں پر اس سورہ کے اندر شروعات عذاب کے تذکرے سے ہو رہا ہے، جہنم کی آنکھ کے تذکرے سے ہو رہا ہے، شروعات میں جہنم کا ذکر ہے، اور خاص اس میں یعنی کہ ایک وارننگ ہے، ہم سب غور کریں۔ تو هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ، عاملۃ کا مطلب کیا ہے؟ کام کرنے والے ہیں، ناصبہ محنت کر کے تھکے ہوئے ہیں، مطلب کام کرنے والے تھکے ہوئے، عاملۃ ناصبہ، کام کرنے والے یہ کون لوگ ہیں؟ کام کرنے والے، ناصبہ تھکے ہوئے، اللہ اکبر، یہ کون لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، کام کر کر کے تھک گئے، جہنم کی آگ میں پہنچے، کون لوگ ہیں؟ تو اس آیت کے بارے میں امام بخاری نے جمع کیا ہے، امام بخاری نے ابن عباس کا قول، امام بخاری نے کتاب التفسیر ہے، امام بخاری صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر ہے، اس کے اندر سورہ غاشیہ کی تفسیر جہاں دی ہوئی، حل اتاک حدیث الغاشیہ، تو وہاں پر قال ابن عباس عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ پڑھا، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت پڑھے اور پڑھ کر کے کہا النصارى، اس میں مثال کے طور پہ کیا بتایا ابن عباس نے؟ نصارہ، کرسچنز میں آپ کیا دیکھیں گے؟ جو رہبانیت اختیار کی، جو رہبانیت میں جد و جہد کرتے ہیں، ان کی جو مناسٹریز ہوتی ہے اس میں جو وہ لوگ جد و جہد کرتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں شادیاں نہیں کرتے ہیں؟ پراپرٹی نہیں خرید سکتے، ان کے جو پادری ہوتے ہیں، ان کے جو فادرز اور جو پریس ہوتے ہیں، اتنی پیننس، اپنے اوپر اتنی تکلیف،
ہاں، اور یہ چیز میں ابن عباس نے کہا کہ یہاں پہ نصارہ مراد ہے، ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، لیکن اس میں دو طرف مفسرین گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ وہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو دنیا میں جنہوں نے کوشش کی، محنت کی غلط راستے پر، مطلب غلط راستے پہ چلنے والے، عاملۃ کام کیے، ناصبہ تھک گئے لیکن جہنم کی آگ میں ہے، جہنم کی آگ میں ہے۔ تو اس میں وہ لوگ بھی شامل ہے، جیسے اس امت کے اندر بدعت کرنے والے لوگ، کہ دین کے اندر جو نئی نئی چیزیں کرتے ہیں، اوریجنل دین کو چھوڑتے ہیں، قرآن و حدیث میں جو دیا ہے وہ چھوڑ کر کے بدعت پہ محنت کرتے ہیں۔ آپ دیکھو گے کتنی محنت کرتے ہیں بدعت کرنے والے، کتنی محنت کرتے ہیں، اور بدعت کے اندر اتنے لمبے لمبے 1,24,000 بار یہ پڑھو، پڑھ رہے ہیں 1,24,000 پڑھیں گے، 1,000 بار یہ پڑھو، محنت، عاملۃ ناصبہ، تھک گئے عام کام کر کر کے۔ لیکن بدعت کا معاملہ کیا ہے؟ فہو رد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ریجیکٹ ہو جائے گی۔ کیا ملے گا؟ کلو بدعت ضلالہ، ساری بدعتیں کیا ہے؟ گمراہی۔ اور کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ناراض ہو جائیں گے، اور حوض کوثر سے بدعت کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سخن سخن لمن غیر آبادی، تم دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں لائے، دین کو بدل دیا، لمن احدث آبادی لمن غیر آبادی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تم نے بدل دیا دین کو، تم نے دین کے اندر نئی چیزیں لائے، تم دور ہو جاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث حوض کہتے ہیں اس حدیث کو۔ تو آپ دیکھیے عاملۃ کام کیا ہے وہ لوگوں نے، کیا کیا؟ بدعت کیے۔ اسی طرح کرسچن کا معاملہ کیا ہے؟ دین میں نئی نئی چیزیں بہت ساری انہوں نے کیا۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گمراہی کے راستے میں بہت محنت کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کفار اور مشرکین اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ کیا کچھ محنت نہیں کرتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں، عاملۃ ناصبہ، تھک جاتے ہیں محنت کر کر کے، اور کہاں جائیں گے؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس محنت سے، کہاں جانے والے ہیں وہ؟ جہنم کی آگ میں۔ سورہ کہف کی اینڈنگ پڑھیے، سورہ کہف کی اینڈنگ میں لاسٹ 10 آیتوں میں، آئی تھنک 105 یا کچھ آیت ہے، سورہ 18 آیت نمبر 105 یا 106 دیکھ لیجیے آپ، اس کے اندر ذکر ہے، قل کہہ دیجئے، حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے معاملے میں کون سب سے زیادہ نقصان میں ہے؟ سب سے زیادہ نقصان میں اعمال کے معاملے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جن کی کوششیں دنیا میں ضائع ہو رہی تھی، رائے گاہ جا رہی تھی، ویسٹ ہو رہی تھی کوششیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سوچ رہے تھے کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ڈرنے والی بات کیا ہے کہ صحیح راستہ معلوم بھی ہونا چاہیے، اور ایک بات جانیے کہ اخلاص کی سنسیئرٹی، جو ایک انسان کے اندر اخلاص ہے، اس کی سنسیئرٹی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صحیح راستہ جاننے کی بھی کوشش کرے گا۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بلاک ہوتا ہے ان کا دماغ، بس سوچ رکھا ہے کہ وہ گمراہی کے راستے پہ چلیں گے، سوچتے ہی نہیں ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، آنکھیں کھولتے ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ آپ دیکھوں گے کہ وہ لوگوں کا معاملہ الگ ہے۔ ہاں، وہ لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ان کو حق جاننے میں انٹرسٹ نہیں ہے، بس ہمارے باپ دادا کا راستہ یہی صحیح ہے۔ ان کا کیا ماننا ہے؟ دنیا میں زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ تو کاش کہ ان کو پتا ہوتا کہ وہ صحیح راستہ جاننے میں تھوڑی محنت کر لیتے، تو پھر ان عاملۃ الناصبہ والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بات پر بہت دھیان لگائیے، اور یہ ہم سب کے لیے بھی تنبیہ ہے، ہم سب کے لیے بھی ایک وارننگ ہے۔ کیا وارننگ ہے میرے بردرز اینڈ سسٹرز؟ وارننگ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو۔ اینڈ ہاؤ کین یو انشور، کیسا آپ انشور کریں گے کہ آپ کے میرے ساتھ یہ نہ ہو؟ اسی وجہ سے اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں، کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، صحیح کام کر رہا ہوں، نہیں کر رہا ہوں، چیک کرتے رہیں۔ ہاں، یہ ایک رول بنائے۔ اس کی تفسیر میں ایک اور ویو بھی ہے، میں وہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ویو بعض علماء کرام کا ہے، جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں عاملۃ الناصبہ، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی طرف اکرمہ اور سدی رحمہم اللہ دونوں بھی اس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں کا کہنا ہے کہ یہ دنیا آخرت دونوں کی بات ہے۔ اب آخرت کی بات کیا مطلب؟ آخرت میں وہ اگلی آیت کیا ہے؟ تسلا نارن حامیہ، کہ تسلا نارن حامیہ، کہ وہ داخل ہوں گے جلتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے وہ لوگ۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ آگ میں ہوں گے، اور وہاں پہ انہیں عاملۃ الناصبہ، کام کرایا جائے گا، مطلب تھکانے والی سزا دی جائے گی۔ مطلب انہیں صرف ایسے نہیں کہ کھڑے آگ میں جل رہے ہیں، ان کو کرایا جائے گا، لیبر کرایا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو پہلی بات جو شروعات ہوئی نا، وجوہ یومئذ خاشعہ، تو وہ جو لوگوں کے چہرے ذلیل ہوں گے، عاملۃ الناصبہ، کہ وہ محنت کرتے ہوئے تھکے ہوئے، اور تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے ہوئے۔ ہاں،
داخل ہوں گے، تسلا داخل ہوں گے، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، بتا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر غور کریے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں مستقبل مراد ہے۔ ابن تیمیہ انہوں نے کافی لمبا اس بارے میں ڈیٹیل لکھا ہے، اور آپ کو کئی حدیثوں میں ملے گی، جیسے کوئی ہوگا جو جہنم کی آگ میں، اس کی ڈیٹیل ملتی ہے کہ اس شخص کی آتڑیاں باہر ہوگی، اسے چکی کے چکر جیسے کاٹتا ہے ایک گدھا، ایسے چکر کاٹنے کہا جائے گا ایک شخص کا، یہ ڈسکرپشن ملتا ہے ایسی۔ تو وہ کہہ رہا ہے وہ آدمی کا معاملہ الگ ہے، اس کا ذکر ہوگا ڈیٹیل میں، وہ حدیث ہے۔ ایسی دوسری حدیثیں بھی ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تسلا نارن حامیہ کے اندر، آگ کے اندر جو داخل ہونے کہا جائے گا، وہاں پہ آگ کے ساتھ میں اس کے لیے محنت اور مشقت والے کام بھی ہوں گے، جو ناصبہ، جس سے وہ پوری طرح سے ایک محنت کے طور پہ تھکا ہوا بھی ہوگا۔ لیکن ایک اور بات یہ ہے، ایک اور بات یہ ہے کہ عاملۃ الناصبہ کے اندر ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو اکرمہ رحمہ اللہ اور سدی نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اکرمہ اور سدی، اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ دنیا آخرت دونوں کی بات ہے، یعنی انہوں نے کمبائن کیا ہے، دونوں ویوز کو کمبائن کیا ہے۔ کسی نے کمنٹ میں ابھی کہا ہے کہ فلاں سے ڈیبیٹ کر لو، جو فلاں کا ذکر آپ کر رہے ہیں نا چیٹ میں آلریڈی انتظار کر کے آیا ہوں، ٹائم دے کر 2 بار پیچھے پڑا ہوں، اور وہ پسند آنے تیار نہیں، اس کو جب آنا ہے ایڈوانس نوٹس دے مجھے، ٹائم فکس کرے، آ جائے انشاءاللہ، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو ہائیڈ اینڈ سیک میں انٹرسٹ ہے، ان کو آ کے فیس ٹو فیس ٹاک کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہی میرا تجربہ ہے۔ اور جو آتے ہیں اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ حق غالب رہا ہے، صرف حق ہوتا ہے، اس لیے چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 4 نمبر، تسلا نارن حامیہ، تو ہم نے یہ پڑھ لیے۔ اگلی آیت، تسلا نارن حامیہ کے بارے میں کچھ اور تفسیر ہے۔ تو یہاں پر نارن کی ایک صفت دی ہے، حامیہ، بھڑکتی ہوئی، بہت شدید گرمی والی۔ تو اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما، حسن بصری، قتادہ، وہ سب کہتے ہیں کہ تسلا نارن حامیہ کا مطلب ہے جس کی آگ ایسی، حامیہ کا مطلب ہے کہ بہت ہی زیادہ گرمی والی آگ، حامیہ کا یہ مطلب بتاتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ گرمی والی اور بھڑکتی ہوئی آگ، ہاں یہ بات ملتی ہے۔ تو یہ آگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار رکھی ہے، اور یہ سزا ہے، ان کے کاموں کا نتیجہ ہے، جو کام انہوں نے کیا اس کا ہی نتیجہ ہے، تسلا نارن حامیہ۔ تسقا من عین آنیہ، تسقا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ پلائے جائیں گے، من عین آنیہ، جو کیا چیز سے پلائے جائیں گے؟ چشمے سے، چشمے سے، عین چشمے سے، آنیہ جس کا آنیہ پانی کیسا ہوگا؟ چشمہ، لیکن چشمہ ہوتا ہے نا اسپرنگ، لیکن اس کے اندر اس کا پانی کیسا ہوگا؟ کھولتا ہوا پانی ہوگا، کھولتا ہوا پانی۔ تسقا من عین آنیہ، اور اس بارے میں آتا ہے کہ آنیہ کا مطلب، یہ تفسیر میں آتا ہے کہ ابن عباس، مجاہد، حسن بصری، سدی، وہ کہتے ہیں کہ اس کی آگ، اس کی وہ جو آنیہ، یعنی پانی کا ہائیسٹ جو لمٹ ہے، جو بوائلنگ پوائنٹ ہے، وہ میکسیمم لمٹ تک وہ گرم ہوگا، ابلتا ہوا ہوگا، میکسیمم پوائنٹ۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جہنم کی آگ کا ذکر ہے، اور اس کی ڈیٹیلز ہمیں دوسری صورتوں میں بھی ملتی ہے، سورہ رحمان میں بھی ذکر ہے کہ آگ میں جلیں گے، پھر وہ یہ کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا، آگ میں جلیں گے اور یہ کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ تو یہ تسقا من عین آنیہ، ان کو پلایا جائے گا یہ ابلتی ہوئے پانی سے۔ میرے بردرز اینڈ سسٹرز، کیا کرنا تھا ان کو دنیا میں ان کو کیا کرنا تھا؟ حق کو قبول کرنا تھا، سچائی کو جاننے کے، سچائی کو دیکھ کر آنکھیں بند نہیں کرنا تھی، اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اپنے مالک کو دینی تھی جس نے انہیں بنایا، یہاں تک آ کے اپنی ساری عبادت اسی کے لیے رکھنی تھی۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نہیں مانگا تھا، ان سے اللہ تعالیٰ نے کیا مانگا تھا؟ یہی مانگا تھا کہ تمہیں جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا اللہ سے ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو، جو نیک کام کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کیپیسٹی ہے نا، جو چیز طاقت کے باہر ہے، پیسے نہیں ہے، حج کرنے نہیں جا سکتے، مت جاؤ، ہاں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، جتنی طاقت ہے اتنا کرنے کہا گیا تھا۔ کیا کیا وہ لوگوں نے؟ انکار کیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کی باتیں نافرمانی کی۔ اب دیکھو سزا، دنیا کے اندر لوگ دیکھ کے بولتے ہیں نا، ارے دیکھو یہ لوگوں کو دیکھو، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کتنا پیسہ ان کے پاس، کیا مطلب رہا ہے؟ دیکھو یہ پوائنٹ پر، تسقا من عین آنیہ، دیکھو۔ اور ابھی آپ کنٹراسٹ دیکھو گے ایمان والوں اور کفر کرنے والوں میں، یہ کنٹراسٹ آپ دیکھنے والوں، یعنی دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ آج دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر
ایسا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دونوں کو دیتا ہے، دونوں کو نعمتیں دیتا ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اب کوئی ایمان والا ہے تو پاس ہو رہا ہے، وہ اگر اپنے ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس کو اس کا بدلہ نہیں ملے گا کیا؟ اور جس نے دیکھ کر کے انکار کیا، کیا اس کو بدلہ نہیں ملے گا؟ بعض لوگ جو انکار کرتے ہیں نا یہ سب باتوں کا، ان کا کیا کہنے کا باٹم لائن کیا ہے ان کی معلوم ہے؟ کیا وہ بول رہے ہیں؟ وہ بول رہے ہیں کہ دیر شوڈ بی نو کانسیکوینسز، مطلب کوئی گناہ کرے، کفر کرے، دیکھتے ہوئے انکار کرے، غلط چیز کرے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہونا چاہیے، کانسیکوینس نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں ظلم کرنے والے ظالم، کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، دیکھ کر کے انکار کرنے والے، جانتے ہوئے اس کو ریجیکٹ کرنے والے، سب برابر چل رہے ہیں زمین پہ۔ لیکن یہاں دیکھو تسقى من عین آنیہ، تو جو دنیا میں بہت کچھ بھی ملا، دنیا میں عیش و آرام کی زندگی اس نے گزاری، کہنے کے لیے اگر کیوں؟ کیونکہ جو شخص اللہ کے بغیر زندگی گزارتا ہے نا، اس کی زندگی میں خالی پن اس کو کاٹنے کو آتا ہے، اس کو زندگی میں جو اس کے پاس پرپس نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، تو اس کی زندگی کیا ہے نا، کٹی پتنگ ہوتی ہے۔ ہاں، اس کی ایسی کشتی جس کا اینکر نہیں ہے، ایسی دنیا گزرتی ہے، پھر بھی وہ اس کی جنت ہے، وہ اس کی جنت ہے، ایسی دنیا۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وہ اس کی جنت ہے کیونکہ آگے حال کیا ہے؟ تسقى من عین آنیہ، پھر دنیا تو ہے ہی نا جنت اس کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے کہ یہ جو چیز آگے ہونے والی ہے، سامنے سزا ملنے والی ہے، نتیجہ آنے والا ہے، رزلٹ آنے والا ہے، ایگزام میں رزلٹ نہیں آئے گا کیا؟ کیا باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں وہ لوگ۔ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے نہیں ہے کوئی کھانا سوائے دریع کے۔ تو دریع کیا ہے؟ دریع ایک پوائزنس قسم کا تھورنی پلانٹ ہے، زہریلا پوائنٹڈ تھورنی قسم کا پلانٹ ہے دریع۔ اور آپ دیکھو گے کہ یہ جہنم کے کھانے کے تعلق سے ایسی کئی حدیثیں ہیں، ہمیں کئی آیتیں ملتی ہیں جس کے اندر ڈیٹیلز ایسے نام آتے ہیں، اور ایسی چیزیں انہیں کھانے کے لیے، طعام کے طور پر، کھانے کے طور پر ان کے لیے نہیں ہوگا کوئی کھانا سوائے دریع کے۔ اور اس طرح کی چیزیں، یعنی اس ٹائپ کی چیزیں جو ذکر ہمیں اور آیتوں میں ملتا ہے دریع کے علاوہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ وہ اس سے وہ نہ یسمن، موٹاپا نہیں ہوں گے، موٹے نہیں ہوں گے، انہیں اس کے اندر کیلریز وغیرہ نہیں ہوگی، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ بھوک سے فائدہ پہنچائے گی، مطلب بھوک ہے، بھوکے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مطلب دورے کھا کر نہ اس کے اندر اس کی وجہ سے نہ ان کے اندر نرشمنٹ ملے گا، نہ غذا ملے گی، نہ اس سے بھوک مٹے گی۔ جیسے ہوتا کیا ہے نا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس سے غذا نہیں ملتی ہے، نرشمنٹ نہیں ہوتا ہے، جنک فوڈ ہوتا ہے، لیکن بھوک مٹ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا دنیا میں، تو اس سے بھوک مٹ جاتی ہے لیکن غذا نہیں ہوتی اس کے اندر نرشمنٹ ویلیو زیرو ہوتی ہے، ہاں لیکن بھوک تو مٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیز کا نیگیشن کیا ہے کہ اس سے لا یسمن، اس سے غذا بھی نہیں ملے گی، ولا یغنی من جوع، نہ بھوک مٹے گی، یعنی بھوکے کے بھوکے رہیں گے، بھوک کی سزا ایک ذکر ہے، ایک تو وہ عاملۃ الناصبہ، محنت کر کے تھکے ہوئے، پھر جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، ہاں، اور ابلتا ہوا پانی دیا جا رہا ہے، کھانے کے لیے دوری دیا جا رہا ہے، اور ایسا کھانا جس سے نہ ان کو غذا مل رہی ہے اور نہ ان کو بھوک ان کی دور ہو رہی ہے، ہاں، نہ غذا مل رہی ہے نہ بھوک دور ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر سیکنڈ کیٹیگری پہ آتے ہیں، وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن نعمتوں میں ہوں گے، ہاں، کچھ چہرے اس دن نعمتوں میں ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں سے خوش ہوں گے۔ کوشش، یہاں پہ بھی کوشش ذکر ہے، وہاں پہ عاملۃ الناصبہ ذکر ہے، یہاں پہ لسعیہا راضیہ ذکر ہے، اپنی کوششوں سے کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے وہ، مطلب جو عبادت کیے، جو نماز پڑھے، جو روزہ رکھے، جو حرام کا انکار کیا، جو نیک راستے میں بڑھے، جو علم حاصل کیا، جو عمل کیا، جو اللہ کا ذکر کیا، گناہوں کا انکار کیا، تو لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں سے وہ خوش ہوں گے۔ اچھا ہوا میں وہ گناہ کے راستے پہ نہیں کیا، اچھا ہوا میں نے وہ فلاں چیز نہیں کی، اچھا ہوا میں نماز پڑھا، اچھا ہوا میں نے اللہ کی عبادت کی، اچھا ہوا میں نے اللہ سے دعا کی، تو راضیہ، خوش ہوں گے وہ خوش ہونے کا وقت ہے۔ لسعیہا راضیہ، ان کے چہرے کا کیا ذکر آیا؟ ناعمہ، کہ نعمتوں والے ہوں گے، ہاں، ان کے چہرے نعمتوں والے، واو،
ہاں چہروں کا ذکر اور جگہوں پہ بھی آتا ہے قرآن میں، ان چہروں کا ذکر اور جگہوں پہ آتا ہے. آپ دیکھوں گے کہ چہروں کی خوشی کا ذکر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کو چہرے خوش ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ناعمہ کا ذکر کیا، نعمتوں والے ہوں گے، کہ چہرے جو ہے نعمتوں والے نے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر ان کے چہرے پہ دکھائی دے گا. یعنی چہرے پر اس کی اللہ کی نعمتوں کا اثر دکھ رہا ہوگا. یعنی نعمتوں کا ایک لیول ہوتا ہے. جیسے ایک ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پر یہ ایک کھجور ہے، اب یہ کھجور اگر میں کھاؤں الحمدللہ اچھا لگا، لیکن اس کا چہرے پر اثر آ جائے، مطلب نعمتوں کا اثر چہروں پر آ جائے، کیا درجے کی نعمتیں ہوگی. سبحان اللہ. وجوہ یومئذ ناعمہ. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لسعیہا راضیہ. میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ دن کے لیے کوشش کرنا ہے، یہ دن کے لیے جس دن ہم پیچھے پلٹ کر جب دیکھیں گے تو ہم خوش ہو جائیں، الحمدللہ میں نے جو کیا، میں جو کام کیا میں نے، الحمدللہ اس کا بدلہ مل رہا ہے. لسعیہا راضیہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی جنت عالیہ. جنت میں، ہاں جنت میں عالیہ، عالی مقام، اونچی جنت. آپ یاد رکھیے کہ جنت جو ہے اونچی ہے، بلند ہے. جنت کے جو مقامات ہے، جو پلیسز ہے، بلند ہے. جہنم کا ہے اسفل، نیچے. جہنم نیچے ہے، اور اس کے اندر اسفل سافلین، اسفل نیچے کا معاملہ ہے، اور سب سے نچلا درجہ سب سے بدترین مجرمین کے لیے. جنت کے اندر درجات بلند، اوپر سے اوپر، ہاں سب سے اوپر. اور سب سے اونچی جنت کیا ہے؟ سب سے ہائیسٹ لیول جنت کیا ہے؟ جنت الفردوس، اعلی الجنہ. جنت میں ہائیسٹ لیول جنت کا جنت الفردوس. تو فی جنت عالیہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ہے، اور جنت میں باغ جو ہے وہ ہائی پوزیشنز. ہم دنیا میں جانتے ہیں کہ اپر فلو کے اندر لوگ فلو رائز پے کرتے ہیں، معلوم ہے؟ ہائی جو بلڈنگ بڑے بڑے ٹاورز ہوتے ہیں اس کے اندر فلو رائز کے کچھ ایک فلور اوپر کے لیے بلڈر کو ایکسٹرا دینا پڑتا ہے، مطلب جو اسکوائر فیٹ کا ریٹ ہے اس کے علاوہ فلو رائز دیتے ہیں. اور ایسی بلڈنگ جو جس میں اوپر کا ویو ہو، اچھا ویو آ رہا ہے، تو ایسی چیزیں اور پریمیم ہوتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ذکر کیا ہے یہ ہمیشہ کی جگہ ہے، جنت عالیہ. ہاں، اور صرف اچھے اونچے مقام نہیں، اونچے مقام نہیں، مقام اچھا، لیکن ساتھ میں کیا ہے؟ خوشی. مطلب الحمدللہ سکون، ہاں خوشی کے ساتھ راضیہ. اور چہروں تک اثر آ رہا ہے، نائمہ چہروں تک اثر آیا ہوا ہے. فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں سنیں گے اس میں وہ کوئی لغو بات، کوئی غیر مناسب بات نہیں سنیں گے. کیونکہ اب سوچو کہ دنیا کا معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص ہے، بڑے بہترین گھر ہے، لیکن مان لو کسی کی بیوی پریشان ہے، شوہر غصہ ہو رہا ہے، اچھا سا گھر ہے لیکن باتیں سن کر کے پورا سب معاملہ خراب ہو جاتا ہے. ہاں ایسا ہوتا ہے کیونکہ تکلیف ہوتی ہے نا دنیا میں. لغو باتیں، بری باتیں، تکلیف والی باتیں سن کر کے تکلیف ہوتی ہے. اچھے سے اچھی نعمتیں ہیں اس کے پاس، لیکن تکلیف کی وجہ سے سب چیز چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں جو چیزیں ذکر کی تو بہت، یعنی آگے یہ چیز ذکر کی لا تسمعوا فیہا لاغیہ، کہ اس میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی بری بات نہیں ہوگی. اور یہ جس چیز سے انسانی فطرت میں انسان کو تکلیف پہنچتی ہے یہ چیز نہیں ہوگی جنت کے اندر. جنت ہے وہ جگہ. دنیا میں ہوگا، دنیا میں ہوگا، صبر کرنا ہے آپ کو، مجھے، ہم سب کو صبر کرنا ہے، یہی حقیقت ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ سچے راستے پہ ہو اور اس وجہ اس کے باوجود آپ کو سننا پڑ رہا ہے تو پھر کیا ہے معاملہ کہ صبر کرو، اللہ کا بدلہ بہت بڑا ہے. ہاں اللہ کا بدلہ بہت بڑا ہے، اور اس کے اندر بہتر ہے. جیسے آپ دیکھو گے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يسمعون فیہا لغوا ولا سلاما الا سلاما، کہ نہیں وہ سنیں گے کوئی لغو بات الا سلاما، صرف سلامتی. جنت میں صرف سلامتی. اور سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ طور میں لا لغو فیہا ولا تاثیم، کہ اس میں جنت میں نہ کوئی لغو ہوگا، کوئی فضول کی بات ہوگی، نہ گناہ ہوں گے. ہاں ولا تعتیم، نہ گناہ ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اچھا اس میں ایک اور چیز دیکھیے کہ یہاں پہ لا یسمعون جو ہے نا سورہ مریم میں لا یسمعون، تو یعنی یہاں پر جنتیوں کی ذکر ہو رہا ہے. لیکن یہاں پہ لا تسمعوا، کہ تم نہیں سنو گے. تم میں سب سے پہلے کون مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو پہلے جنتی ہوں گے. اور ان کے بعد میں
اس کے بعد میں سب سے پہلے جنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں لا تسمعوا، کہ تم نہیں سنو گے، اس میں کون مراد ہے؟ ہم سب بھی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ وہاں پر لاغیہ نہیں سنو گے، فضول کی بات، غلط باتیں، تکلیف والی باتیں، بری باتیں نہیں سنو گے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں سنو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا عین جاریہ، اس میں عین چشمہ ہوگا، جاریہ جو جاری ہوگا، ہر چشمہ، بہترین خوبصورت نظارہ، چشمہ، پانی، بہتا پانی، خوبصورت نظارہ، فیہا عین جاریہ، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں مسندیں ہوں گی، تخت ہوں گے، یعنی تخت۔ ہاں، سرورن کا مطلب ایکچولی ہوتا ہے کاؤچ، ہاں، گدا، کاؤچ، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے کہ اس میں جو بلند مقامات پر، اس میں کیا چیز کا مراد ہے؟ اس کے اندر تخت مراد ہے، فیہا سرر مرفوعہ، بلند مقامات پر اچھے ویو والے تخت ہوں گے، بیٹھنے کی جو جگہ ہوگی جہاں بیٹھ کے دیکھیں گے تو وہاں کا ویو بہت خوبصورت، مرفوعہ، بلند، اونچا مقام، وہاں سے وہ دیکھیں گے۔ ہاں، فیہا سرر مرفوعہ۔ اچھا، یہ جو سرر جو ذکر ہے، اور آپ یاد رکھیے کہ جنت کے اندر یہ چیز کئی جگہوں پہ ذکر ہے کہ جنتی آپس میں بات کریں گے، قرآن میں کئی آیتیں ہیں یہ، تو بات کریں گے، اس کے لیے بیٹھنے کا جو ارینجمنٹ ہے نا، اس کا ذکر یہاں پر ہے۔ وہ بیٹھیں گے تو کوئی انکمفرٹیبل جگہ پہ نہیں، وہ بہت ہی خوبصورت اچھی جگہ پر، کمفرٹیبل جگہ پر سرور ذکر ہے، اور مرفوعہ، بلند خوبصورت مقام، ایسی جگہ کا جنت کا ذکر ہے۔ دیکھیے، یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کی جو نعمت کو ہم لوگ 2023 والے لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ ہم لوگ ہیں نا ڈیوائسز میں لگے ہوئے، لوگوں سے بات کرنے کی خوشی، یہ خوشی معلوم ہے کیا ہمیں؟ نہیں معلوم ہے۔ اکثر لوگ ایک گھر میں بھی رہ رہے ہیں نا، سب لوگ ڈیوائس میں لگے رہتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے بات کرنے میں کیا خوشی ہوتی ہے، یہ خوشی ہم لوگ مس کر رہے ہیں۔ ایک بھائی نے لکھا تھا اپنے فیس بک پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں وائی فائی بند ہو گیا تو سب لوگ اپنے کمرے سے باہر نکل کے آئے اور بیٹھ کر کے باتیں کرنے لگے۔ ہاں، وائی فائی بند ہو گیا تو بیٹھ کر کے باتیں کرنے لگے، اور انہوں نے لکھا تھا لاسٹ میں، بہت اچھے لوگ گھر میں رہتے ہیں۔ تو یہ جو بیٹھ کر کے بات کرنے کی جو لذت ہے نا، یہ جنت کے اندر جنتیوں کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس کے لیے انتظام کیا ہوگا بیٹھنے میں؟ فیہا سرر مرفوعہ۔ اور یہ ایک سوشل لائف، جو جنت کے اندر جو سوشل لائف ہے، یہ بھی ایک بات بہت ہے، جنتی سب سے نیک لوگ۔ ہاں، اور یاد رکھیے، آپ جتنے بلند مقام پہ پہنچے، آپ کو ویسی کمپنی وہاں ملے گی۔ آپ نیچے والے لیول پہ ویسی کمپنی، اور معلوم ہے جنت کے سب سے جو نیچے لیول کے لوگ ہوں گے نا، وہ جہنم سے آئے ہوئے لوگ ہوں گے، وہ جہنم میں جل کے آئے ہوئے لوگ ہوں گے، اور بلند مقام پہ ڈائریکٹ جنتی، ہاں، جو سب سے نیچے والے ہیں، جو جہنم میں جل جل کے آئے ہیں، سزا لے کر آئے ہیں، ایسے ایمان ذرہ برابر بھی ہے تو آئیں گے نا، جہنم سے نکلیں گے، ایمان ذرہ برابر بھی ہے۔ یہ بھی بات ہے کہ بعض لوگ گناہ کرنا جب شروع کرتے ہیں نا، تو کفر میں جا کے ہی رکتے ہیں، گناہ جو ہوتا ہے ان کو کفر تک لے کے چلے جاتا ہے، یہ ان کی کہانی ہوتی ہے۔ لیکن جنت میں کبھی بھی یہ مت تمنا کرو کہ میں نیچے والا جنتی بنوں، جنت کے اونچے مقام کی تمنا کرو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر دعا کرو جنت کے لیے، اذا سالتم اللہ فصل الفردوس، جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، آپ کو وہ کمپنی ملے گی وہاں پر۔ وہ اکواب موضوعہ، اب وہ انتظام ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے پیالے موضوعہ، جو رکھے ہوئے اپنی جگہ پر بیوٹیفل طور پہ سجائے ہوئے پیالے ہوں گے، پیالوں کے اندر ان کو جو چیزیں پلائی جائے گی۔ ہاں، اور یفجرونہا تفجیرا جو ذکر ہے، یفجرونہا تفجیرا، کہ چشمہ جو جہاں وہ چاہیں گے وہ چشمہ پھوٹ نکل آئے گا۔ ہاں، یفجرونہا، چشمہ وہاں پر یعنی برسٹ اوپن ہو جائے گا، مطلب نکل آئے گا چشمہ۔ تو یہ بھی ذکر ہے قرآن کی دوسری آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، تو کپس اپنی جگہ پہ رکھے ہوئے ہوں گے، مطلب چشمے میں سے پینا آپ کیسے پئیں گے؟ تو اس کے جو گلاسز ہوں گے، خوبصورت سے پیالے ہوں گے، جو کپس ہوں گے۔ اور آپ کو پتا ہے جنت کے اندر سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے، یہ جنت میں ہے۔ دنیا کے اندر ایمان والوں کو سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے منع کیا گیا، یہ جنت کے لیے رکھا گیا ہے، دنیا میں منع کیا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں کھاؤ، غرور اور گھمنڈ آپ کے اندر آ جائے تو چیز کیا ہے؟ فیل ہو جائیں گے، ذریعہ بن جائے گا، وہ کب بن جائے گا؟ فیل ہونے کا ذریعہ۔ لیکن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ذکر کی ہے، اور کیسے خوبصورت کپ ہوں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ اکواب موضوعہ، پینے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیالے ذکر کیے ہیں، اور وہ بھی بہترین طریقے سے رکھے ہوئے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا
کہ یہاں پر ان کے لیے جو انتظامات ہے اس کی جھلکیاں دی ہوئی ہے، سب چیز نہیں آ سکتی. مالا عین رات، آنکھوں نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کانوں نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، انسان کے دل میں خیال تک نہیں آیا. یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے. لیکن کچھ چیزیں ذکر ہے کہ اس سے تم سمجھو تھوڑا کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے کیا انتظامات تیار کر رکھے ہیں. واقواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ، نمارق، اور جو تکیے، بیٹھنے کے لیے تو تخت ہے، اور اس کے اندر کیسے بیٹھنا ہے، بیک ریسٹ کیا ہے، اس کے اندر ٹیک لگانے کے لیے کیا ہے، تو تکیے مصفوفہ، صف در صف، صف در صف، وہاں بیٹھنے کے لیے تکیے. ظاہر سی بات ہے وہاں پہ جنتی بیٹھیں گے، آپس میں گفتگو کریں گے اور بلند مقامات پر بیٹھ کے دیکھیں گے، اور کئی ساری باتیں ہوں گی. جنت کے اندر کافی ساری چیزیں. نمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ، اور جو قالین، کارپیٹس جو ہے، مصفوف مبثوثہ، وہ کیا ہے، پوری طرح سے اسپریڈ ہوں گے. اسپریڈ قالین، بہترین قالین اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رکھی ہے ان کے لیے. ہاں، جنت کے اندر جو قالین ہوں گی. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو قالین، ہمیں کچھ دنیا کی قالین پتا ہے. آپ کو جب میں نے کارپیٹ کہا تو آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی امیج آئے گی نا قالین کی. وہ دنیا کی قالین ہے، آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے ہیں. جو آپ نے سوچا اس سے بہت انکمپیریبلی بہتر ایسی قالین. ہاں، کیا کہا گیا، کوشچن کہا گیا، تو آپ نے کچھ سوچا ہوگا نا ایسے تکیا ہوگا ٹیک لگانے کے لیے، لیکن جو آپ نے سوچا اس سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے جو اس کی اصلیت ہے، قالین جو ہوں گی. اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جنت کے اندر جو جنتی ہوں گے ان کے خاندان بھی ساتھ میں ہوں گے. آپ کو پتا ہے کہ جنتیوں کے خاندان ساتھ میں ہوں گے. اب سوچو کیا بات ہوگی جب باپ، دادا اور بیٹا، بیٹا باپ دادا سب سیم ایج کے ہوں گے، کیونکہ عمر سب کی، کوئی بھی دادا بزرگ دادا نہیں دکھیں گے. ہاں، سب کے سیم جوان عمر ہوں گے سب کے سب. کس طرح سے باتیں کریں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، قالین ان کے لیے پھیلائی ہوئی ہوگی. یعنی کہ آپ دیکھیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انتظامات کیے ہیں. اور جو چیز یہاں پر ذکر ہے، ہاں، ابن عباس کہتے ہیں کہ زرابی کا مطلب ہے قالین، جو کارپیٹس ہیں. یہ مبثوثہ کا مطلب ہے پھیلے ہوئے ہیں. اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس میں جو چاہے وہ وہاں بھی بیٹھ سکتا ہے. مبثوثہ، جو اس قالین پہ بھی جا کے بیٹھنا چاہے، جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھا ہے ان کے لیے. سبحان اللہ. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ چند چیزیں ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت کی چیزیں ذکر کی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کہ اونٹ کو کیسے بنایا گیا ہے. تو اونٹ کی طرف کیا وہ دیکھتے نہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو بنایا ہے. خلقت، یہ مجہول کا صیغہ ہے، کیسے بنایا گیا ہے. تو مطلب جو لوگ ابھی تک گاڈ پر ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے لیے بھی بات ہے کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کیسے اسے بنایا گیا ہے. حقیقت کیا ہے، اللہ نے کیسے اسے بنایا ہے، اونٹ کو کیسے بنایا ہے، کیا وہ دیکھتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکوپ دیتے ہوئے کہا کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے. مطلب کیا ہے نا، وہ اونٹ کو دیکھیں گے، اس کے تخلیق کو دیکھیں گے تو وہ آ جائیں گے اللہ پر ایمان کی طرف، اللہ پر ایمان کی طرف آئیں گے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. میرے بردرز اینڈ سسٹرز، اس میں بہت اہم بات ہے. ہم جہنم کا ذکر ہم نے دیکھا، جنت کا ذکر دیکھا، اب یہاں پر نشانیوں کا ذکر آ رہا ہے تاکہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کے تم ایمان لے آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر اونٹ کا ذکر کیا ہے. اور اونٹ کے جو میریکلز ہیں کہ بھئی اونٹ کے تعلق سے آپ دیکھو گے ایک اسپیشل کریشن، جو اسپیشل کریشن ہے کہ کس طرح سے اونٹ اگر کسی کے پاس ہے تو اونٹ سے کیسے وہ پورا ریگستان پار کر سکتا ہے، کیسے وہ پانی کو سٹور کرتا ہے، کیسے اس کے ہووز ہوتے ہیں، کیسے اس کی آنکھیں ہوتی ہے، کیسے وہ چلتا ہے، کیسے اس کو ایک کمزور سا آدمی بھی وہ پاورفل اونٹ کو، مضبوط اونٹ ہوتا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے. کیسے وہ اونٹ کو جب ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، کیسے وہ ایک اونٹ میں سے اتنا گوشت نکلتا ہے کہ کتنے سارے لوگ کھا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے، وہ اونٹ کی چمڑے سے لے کر اونٹ کی ہڈیوں تک ساری چیزیں کیسے یوز ہوتی، کیف خلقت. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا کریشن کا معجزہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ کریشن کو دیکھ کر کے آنا چاہیے کریٹر تک، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے تک آنا چاہیے. یہ دلائل ہے دیکھنے والوں کے لیے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. اور آسمان کی طرف وہ نہیں دیکھتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے بلند کیا ہے، کیسے اسے اٹھایا ہے. دیکھو آسمان کی طرف. ہم جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ
اتنی بڑا آسمان، سما، آسمان کو کتنا بلند اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بلند، کتنا واسٹ. کہ آج سائنس ہمیں بتاتا ہے، آج جتنا پتا چلا سائنس کو، تو 93 بلین لائٹ ایئرز کی چوڑائی ہے یونیورس کی، یعنی 9300 کروڑ سال تک روشنی چلے گی. کہاں پہنچے گی؟ تو ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک پہنچنے میں 9300 کروڑ سال لگیں گے. اتنا بڑا، کیفا رفعت، کیسا اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے آسمان کو. تو سما کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے. یہ دنیا کا آسمان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو، جو ہمارے اوپر جو آسمان ہے جو ہمیں دکھتا ہے، سقفا محفوظہ، ایک محفوظ چھت بنایا ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھتے نہیں کیا تم آسمان کی طرف؟ دیکھتے نہیں. کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جب ایک انسان نے دیکھا تو الحمدللہ آپ دیکھو گے مسلم سائنٹسٹ ایمرج ہوئے، کیسے کتنے بڑی بڑی ڈسکوریز مسلمانوں نے سائنس کے میدان میں کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ قرآن میں ہمیں ابھارا گیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت، اور پہاڑوں کی طرف کیا نہیں دیکھتے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پھیلایا ہے، پہاڑوں کو کس طرح سے نصیبت، کیسے گاڑا ہے، ہاں کیسے اریکٹ کیا ہے، مطلب کھڑا کیا ہے. سوری، نصیبت کا مطلب نصبہ سے ہے، کا مطلب ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کھڑا کیا ہے. نصیبت اس کے اندر گاڑ دیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ پہاڑوں کا جو ذکر ہے آسمان کے بعد، زمین کا ذکر اگلی آیت میں ہے، لیکن آسمان اور زمین کے درمیان میں پہاڑ کا ذکر ہے. آسمان کے ذکر کے بعد، زمین کے ذکر سے پہلے پہاڑوں کا ذکر ہے، نصیبت. اور پہاڑوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کہا کہ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے. تو پہاڑوں کا آپ دیکھوں گے کہ کس طرح سے پہاڑ بنتے ہیں، اور پہاڑوں کی وجہ سے کس طرح سے زمین میں سٹیبلٹی ہے، کہ کس طرح سے پہاڑوں کی گہری روٹس ہوتی ہے. جو نصیبت یہاں پہ ذکر ہے نا، کہ جتنا پہاڑ اوپر دکھتے ہیں زمین سے اوپر، اس سے زیادہ پہاڑ زمین کے نیچے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کہ ہم نے زمین کو ایک مہاد، ایک پالنے کی طرح بنایا، اور پہاڑوں کو میکھوں کی طرح، میکھیں یعنی جو ٹینٹ پیگ ہوتا ہے اس کی طرح، جس سے ٹینٹ پیگ وہ ٹینٹ رکتا ہے. تو پہاڑوں کو میکھیں بنایا. اور میکھیں جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جب یہ لفظ آیا اوتاد، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جتنا اوپر ہے اس سے زیادہ نیچے ہے نصیبت. ہاں، نصیبت میں بھی وہ بات ذکر آ رہی. اور آج جا کے جیولوجی نے جب اسٹڈی کیا تو دیکھا کہ پہاڑ جتنا اوپر دکھتے ہیں اس سے زیادہ نیچے ہے، یعنی زمین وہاں پر زیادہ وہ گہری ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے پورے زمین کے سرفیس میں سٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے. اس کے بارے میں ریسرچ پیپرز بھی ہے. بعض لوگوں نے سوال اٹھانے کی کوشش کی اس بارے میں، لیکن ریسرچ پیپرز ہے، میں نے ایک ویڈیو میں بتایا ہے وہ کیف نصیبت. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑوں کا 4 چیزیں ذکر کی، اور پھر 3 چیزیں ذکر کی، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ زمین. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا وہ زمین کو نہیں دیکھتے کس طرح سے زمین کو پھیلا دیا اللہ تعالیٰ نے، جو اسپریڈ آؤٹ کیا ہے زمین کو. کیا وہ دیکھتے نہیں کہ زمین پہ ہم چل پھر سکتے ہیں، ہماری عمارتیں بنا سکتے ہیں، ہمارے گھر بنا سکتے ہیں، ہمارے سارے ذریعہ معاش کی چیزیں بنا سکتے ہیں، جو زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے ہمارے لیے. کیا وہ دیکھتے نہیں کہ زمین چھوٹی سی زمین نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑی زمین دی. زمین کتنی دی؟ بہت بڑی زمین دی. اتنی بڑی زمین کہ میں نے ایک ویڈیو میں کیلکولیشن بتایا ہے کہ اگر میں نے الگ الگ جگہ کا جو مجھے ابھی یاد ہے، وہ یہ یاد ہے کہ اگر سارے کے سارے لوگ دنیا کی، اگر 800 کروڑ آبادی اگر ایک ہی جگہ پر آ جائے، پوری زمین دنیا خالی ہو، اور پورے کے پورے انسان جو ہے ایک ہی مہاراشٹر میں سپوز آ جائے، تو بھی کئی اسکوائر فٹ کا پلاٹ ملے گا ایک انسان کو. اتنی زمین بڑی ہے. سطحت. اچھا، ایک تعجب کی بات یہ ہے کہ اس آیت کو بتا کر بعض لوگوں نے الزام لگایا کہ اسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ زمین چپٹی ہے، زمین چپٹی ہے. تو یہ بات کے اندر ان کو سمجھنا چاہیے کہ لفظ ارض زمین کے لیے یعنی لینڈ کے لیے بھی آتا ہے، لینڈ زمین جس پہ ہم چلتے پھرتے ہیں، اور وہی لفظ ارض جو ہمارا پلانٹ ہے، گولا ہے، اس کے لیے بھی آتا ہے ارض. تو زمین یہ لفظ دونوں طور پہ استعمال ہوا. آپ ڈکشنری میننگ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو زمین کو پھیلایا ہے، obviously پھیلایا ہوا ہے، زمین پھیلی ہوئی ہے. یہ کہا دیا چپٹی ہے؟ یہ کہا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہمارے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین چپٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کل فی فلک یسبحون، سب کے سب اپنی فلک میں یسبحون کر رہے ہیں، اپنے
آربٹ میں تیر رہے ہیں. سب کے سب اللہ نے کہا, سب کے سب کے کلن کے اندر زمین بھی آ جاتی ہے. اور دہاہا کے تحت بھی بعض لوگوں نے بتایا ہے کچھ کہ علم نجعل الارض مہادا والجبال نہیں والارض بعد ذلك دہاہا, سورہ نازعات سورہ 79 کے آیت نمبر 30 کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس کے بعد دہاہا بنایا. اور دہاہا کے بارے میں بعض لوگ اس بارے میں کوشچن کرتے ہیں کہ کیسے یہ آسٹروچیک آتا ہے, لیکن کچھ ڈکشنری سے بتایا ہے. اور میں پہلے میں بھی کوشچن کرتا تھا کہ دہاہا لفظ کے اندر کیا آسٹروچیک کی معنی ہے, لیکن جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے ڈکشنری میں دیکھا کہ بعض اولڈ ڈکشنریز میں یہ چیز ذکر ہے, جب میں نے دیکھا تو یس اس کا بھی کہیں پہ اوریجن ہے. تو اینی وے بات یہ ہے کہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پھیلایا, زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پھیلایا. یہ نعمت ذکر ہے, 4 نعمتیں ذکر ہے. اچھا یہ 4 نعمتوں کے بارے میں ایک کہانی بھی ہے, اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. کون سا واقعہ؟ صحیح بخاری میں واقعہ ہے یہ, جو دمام بن ثعلبہ کا واقعہ رضی اللہ عنہ, کہ یہ ایک بدو تھے جو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آ کر کے انہیں ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے لوگوں میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امبیسڈرز کو بھیجا تھا, جو الگ خطوں کے ساتھ لوگوں کو بھیجا تھا, اور عام لوگوں کو بھی پیغام لے کر بھیجا تھا. تو پیغام ان کے پاس بھی پہنچا. یہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارا میسنجر میرے پاس آیا, تم نے جن کو بھیجا تھا وہ میرے پاس آیا, وہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ, سچ کہا اس نے. اس نے کہا آسمان کو کس نے بنایا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے. اس نے کہا زمین کو کس نے بنایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے. کس نے پہاڑوں کو اس میں رکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے. اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بنایا, زمین کو بنایا, پہاڑوں کو بنایا, کیا اس نے تمہیں بھیجا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم, ہاں ہاں. اس نے کہا کہ تمہارا میسنجر کہتا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنا ہے دن اور رات میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ, سچ کہا اس نے. اس نے کہا کہ جس نے آپ کو بھیجا ہے تو کیا اس نے کمانڈ کیا, حکم دیا, یہ حکم کیا اس نے دیا یعنی اللہ کی طرف سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم, ہاں. اس نے کہا, وہ آدمی نے کہا کہ تمہارا پیغمبر کہتا ہے, جس کو جو پیغام لے کر, پیغمبر نہیں کہیں گے, جو تمہاری طرف سے جو میسج لے کر آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کئی لوگوں کو بھیجا تھا, تو اس نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے مال میں سے زکات دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ, سچ کہا. تو آدمی نے کہا کہ کیا جس نے تمہیں بھیجا, ہاں اللہ نے, کیا اس نے تمہیں حکم دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم, ہاں. اس نے کہا کہ تمہارے بھیجے ہوئے یہ میسج لے کر آئے ہوئے جو ہے, انہوں نے کہا کہ حج کرنا ہے کعبے کا, اگر جو استطاعت پائے اس کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ. تو ایسے سوالات پوچھے اس نے, اور پھر اس نے کہا اور 5 ارکان ایمان اور جو باقی 4 ارکان 5 کا ذکر آیا. اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے تمہیں سچ کے ساتھ بھیجا ہے, میں ان میں سے کوئی بھی چیز چھوڑوں گا نہیں اور اس میں کوئی کمی بھی نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آگے وہ چلے گئے اور یہ بات کہتے ہوئے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان صدقہ لیدخلن الجنۃ, اگر انہوں نے سچ کہا ہے وہ یقیناً جنت میں داخل ہوں گے. یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے. تو یہاں پہ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ جو سوالات جو اس نے پوچھا, اور وہ یہاں پہ سورہ غاشیہ کے اندر جو باتیں ذکر ہے اس سے میچ ہو رہی تھی, یعنی اس میں سے کئی چیزیں وہاں پر آئی تھی, اور یہ کئی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی غور کرنے میں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ایک انسان اگر ریگستان میں رہتا ہے اسے کیا دکھے گا؟ آسمان دکھے گا, زمین دکھے گی, پہاڑ دکھیں گے, اونٹ دکھے گا, یہ چیزیں اس کے سامنے ہوں گی, ہے نا. تو یہ ان کے لیے سوچنے کے لیے بات ہے, اور ہم سب اس سے نصیحت لے کر ہمارے آس پاس کیا چیزیں دیکھ کر کے اللہ کو یاد کریں. اس میں ایک اور بات ہے کہ دائی کے تعلق سے ایک بات یہ دیکھیں گے کہ جو دین کے دائی ہے, جو دین کی باتیں ہیں, تو ان کو یہ کہا گیا ہے خاص طور سے کہ کیا وہ لوگ یہ دیکھتے نہیں. تو ہمیں دیکھنے کہا گیا, غور کرنے کہا گیا, اور یہ چیزوں پر غور کر کے نصیحت حاصل کر کے لوگوں کو بتانے کہا گیا. فذکر, اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ تو نصیحت کرو, انما انت مذکر, کیونکہ تم ہو نصیحت کرنے والے. نصیحت کرنے کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے والے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم ان کی پیروی کرتے ہیں. انا و من اتبعنی, میں اور جو لوگ میری پیروی کرتے ہیں وہ سب کیا کرتے ہیں؟ وہ سب ادعو الی اللہ, اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے کہا, سورہ یوسف کی آیت ہے, اللہ بصیرہ, دلائل کے ساتھ, انا و من اتبعنی, میں اور جو میری پیروی کرتے ہیں وہ. تو میرے بھائی میری بہنیں, ہمیں بھی اس پہ چلنا ہے. فذکر انما انت مذکر, نصیحت کرو کیونکہ تم ہو نصیحت کرنے والے.
لست علیہم بمسیطر، تم ان کے اوپر داروغہ ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو، مطلب مینیجر نہیں بنایا کہ بھیجے گئے ہو، مسیطر کہ نصیحت کرنا تمہارا کام ہے، تم ان کے اوپر ایسا نہیں کہ جبرن تمہیں پکڑ کر کے لازم کر کے کسی کو پابند کر کے کرانا ہے۔ بعض لوگ ایسا الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار کی دھار پہ پھیلایا گیا، اس کا جواب اسی آیت میں موجود ہے، اور بھی جگہیں ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یہاں پہ بھی دیا ہے لست علیہم بمسیطر، تمہیں ان پر داروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نصیحت کرنا ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ نصیحت کرنا ہمارا کام ہے، ہم کسی کو فورس نہیں کرتے، اس کا اختیار ہے، ہم نصیحت کریں گے نہ، اگر کوئی انکار کرے تو ہم اس کے تعلق سے مایوس ہو جائیں، ایسا بھی نہیں کریں گے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ نصیحت کرنا، انما انت فذکر انما انت مذکر، کہ نصیحت کرو کیونکہ تم ہو نصیحت کرنے والے، نصیحت کرنا ہی اس امت کا کام ہے، اور ہمیں نصیحت کرتے رہنا ہے۔ اور اس میں ایک بہت بڑی بات اس چیز میں ہے کہ کبھی کبھار دعوت دیتے ہیں اور کوئی سمجھتا نہیں ہے، کسی کو بتائے کوئی سمجھا نہیں، تو اس کے بعد آدمی کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، وہ نیک کام چھوڑ دیتا ہے، اچھا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے ساتھ، کیونکہ ہمارا کام نصیحت کرنا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، یاد رکھیے اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے جن سے آپ محبت کرتے ہو، تو یہ صحیح بات ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ عالم بالمہتدین، اللہ جانتا ہے کون ہدایت کے لائق ہے۔ ہدایت کے لائق کون ہے؟ ہمیں تو کوئی بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن وہ ہدایت کے لائق ہے یا نہیں، اس کی اصلیت اللہ جانتا ہے۔ یہدی الیہ من اناب، سورہ رعد سورہ 13 آیت نمبر 27، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ جانتا ہے اس کی اصلیت، ہم نہیں جانتے، ہمارا کام کیا ہے؟ نصیحت کرنا۔ آیت نمبر 23، الا من تولا وکفر، سوائے اس کے جو پلٹ گیا اور کفر کیا، جو پلٹ گیا اور کفر کیا، یہ مثال کیا ہے نا، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ اس نے صدقہ کیا دیا، نہ نماز پڑھا، ولیکن پلٹ گیا، اور کذب انکار کیا، جھٹلایا اور پلٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تولی وکفر، سوائے اس کے جو پلٹ گیا اور کفر کیا۔ پھر اس کا کیا؟ جو تو پلٹ گیا، اتنا سب آسمان زمین سب چیز اس کے سامنے دلیل کے طور پہ موجود ہے، اللہ کے پاس کے نصیحت کرنے والے اللہ کے پیغمبر، سچے پیغمبر ان کے پاس آئے، پھر بھی اس کے بعد میں وہ انکار کرتا ہے، پلٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ تعالیٰ اسے ایک بہت بڑا عذاب دیں گے، بڑا عذاب۔ جب اللہ نے عذاب الاکبر کہا، بڑا عذاب، تو سمجھ جانا چاہیے یہاں پر فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، دنیا میں چھوٹی موٹی سزا دیکھتے ہو تم، چھوٹی موٹی تکلیفیں دیکھتے ہو، عذاب الاکبر تمہیں معلوم نہیں ابھی تک، عذاب الاکبر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری ہی طرف انہیں لوٹنا ہے۔ کہاں لوٹنا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنا ہے نا، کہاں جاؤں گے؟ کہاں جاؤں گے بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ کا ہماری طرف انہیں لوٹنا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، یہ ریالٹی ہے۔ دنیا میں سرکشی کرو، جھوٹ کہو، میڈیا میں چلو، غلط باتیں کرو، جاؤں گے کہاں؟ اسی مالک کے پاس جاؤں گے، کوئی اور جگہ ہے، کوئی اور جگہ ہے، کوئی اور مالک ہے، اصل جو ہم سب کا بنانے والا ہے اسی کے پاس تو جانے والے ہو، کیوں آنکھیں بند کرے ہوئے ہو؟ کیوں آنکھیں بند کی ہو؟ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر یقیناً ہم ہی پر ہے ان کا حساب کرنا۔ حساب کون کرے گا؟ اللہ ہی حساب کرے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پہ رکھا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علینا حسابہم، ہمارے اوپر ان کا حساب۔ دیکھیے بعض لوگ گاڈ کو مانتے ہیں لیکن حساب کو نہیں مانتے، وہ لوگ سمجھتے ہیں گاڈ ہے وہ حساب نہیں کرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بلائنڈ فورسز آف نیچر ہے، بلائنڈ فورسز یعنی خود ہی بلائنڈ ہے تو حساب کہاں سے کرے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے الحسیب، بہترین حساب کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم پر ہے ان کا حساب، اللہ تعالیٰ حساب کرے گا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ میں آسان حساب دے دے۔ صحیح بات کیا ہے کہ حساب کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہی کے پاس واپس جائیں گے، اللہ ہی حساب کرنے والا ہے۔ جو سورہ کی شروعات ہے اس کے اندر جو چہروں کا ذکر آیا، دو چہروں کا، یہ ان کے حساب کا نتیجہ ہے، انا علینا حسابہ، جو حساب ہے، جو ان کا حساب ہے وہاں فیل ہو گیا معاملہ، اللہ ہی کے پاس واپس لوٹائے جائیں گے۔ اور یہاں پہ جو حساب ذکر ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حساب کا نتیجہ بگننگ میں بتا دیا کہ وجوہ یومئذ خاشیہ اور وجوہ یومئذ نائمہ، یہ کیا ہے؟ وہ حساب کا نتیجہ ہے کہ اس ٹائپ کے دو چہرے اور دو فائنل رزلٹ جو لوگوں کے نکلیں گے حساب کی وجہ سے۔
اب سمجھدار انسان وہ ہے جو اس چیز کا احساس دل میں رکھے. میرے بھائیوں میں بہنیں، جو قرآن میں بار بار الذکر النصیحتیں، جو نصیحتیں آتی ہیں، جو جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، یہ اس لیے بھی ہے کہ ہم اپنے جو آپ کو کنٹرول کریں، انکار کریں. کس چیز کا انکار کریں؟ شیطان کا، شیطان کے چالوں کا، وسوسوں کا، اس کے پلانس جو ہوتے ہیں اس کو ناکام کریں. کیونکہ انسان کمزور پڑ جاتا ہے، انسان پھسل جاتا ہے، تو وہ قیامت کے مناظر کو یاد کرے، وہ ابلتے ہوئے پانی کو یاد کرے، وہ دورے جس سے نہ بھوک مٹے گی، نہ اس سے غذا ملے گی، اور عاملۃ الناصبہ، اور جلتی ہوئی آنکھ، بھڑکتی ہوئی آنکھ کو یاد کریں. ہاں، یہ ساری چیزوں کو یاد کریں، وہ خوف کو یاد کریں جو چہرے تک دکھائی دے گا، اس خوف کو یاد کریں، اور جنت کی نعمتوں کو بھی یاد کریں، اعلیٰ جنت کو، وہاں پہ جو ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہے، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ دل میں خیال آیا. تو سمجھدار انسان وہ ہے جو صحیح فیصلہ کرے ابھی، کل جا کے افسوس کرے. دنیا گزار کے ہے کفر کرنے میں، دنیا گزار کے ہے گناہوں میں لذتوں کو پورا کرنے میں، اور کل جا کے افسوس کرے کہ اللہ پھر سے موقع دے دو. ایسے نہیں ہوتا ہے. موقع بہت مل رہے ہیں تمہیں، اور ہم سب جانتے ہیں موقع مل رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ روز ایک موقع ہے، زندگی کا ہر لمحہ ایک موقع ہے، ہر دن ایک موقع ہے، ہر گھنٹے میں موقع 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 مل رہے ہیں. سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنا جائزہ لے کہ میرا کیا ہو رہا ہے معاملہ، اور اپنے حساب کے لیے تیار رہیں. تمہارا میرا حساب ہونے والا ہے، اور ہم سب کو اس حساب کے لیے تیاری ابھی سے کرنا چاہیے. اور وہی انسان سمجھدار انسان ہے جو آیتوں اور نشانیوں کو دیکھ کر کے اندھا نہیں بنتا، نابینا نہیں بنتا، بلائنڈ نہیں بنتا. مطلب دیکھی چیز کو اندیکھی کر دے، دیکھ کر کے آنکھیں بند کرے. کس کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ کہاں جانے والے ہو؟ کہاں جانے والے ہو؟ اللہ نے کہا ان الینا ایابہم، ہماری طرف وہ واپس آئیں گے، اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے. اس نے بنایا، اسی کے پاس واپس جائیں گے. ہاں، اسی کے پاس واپس جائیں گے. کہاں جانے والے ہو؟ کوئی اور جگہ ہے؟ حساب کون کرنے والا ہے؟ اللہ ہی حساب کرنے والا ہے. کیا لگتا ہے حساب نہیں ہوگا؟ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، رسپانسبلٹی نہیں ہے. ایسے ہی جی رہے ہو، جی کے مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. تمہیں لگتا ہے تم نے اپنے آپ کو بنائے تھے؟ کیسا لگتا ہے کہ سب ختم ہو جائے گا معاملہ؟ ختم ہوگا نہیں، حساب میں ہونے والا ہے. قیامت کا دن ہے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوالات ہو موضوع سے ریلیٹڈ ہی ہم سوالات لیں گے انشاءاللہ. کوشچن آنسرز میں ایک سوال یہ ہے، رمضان میں جہاں تک ہوا تھا وہاں سے نہیں ہو رہا ہے کیا؟ دیکھیے، رمضان میں ہم نے سورۃ البقرہ فنش کیے. رمضان سے پہلے ہم قرآن سٹڈی جو کر رہے تھے تو اس میں ہم سورہ انشقاق شاید پہنچے تھے. تو اسی وجہ سے رمضان بعد سے ہم وہاں سے کور کر کے اب ہم پورا جز اما ختم کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد سورہ آل عمران پہ واپس آئیں گے. تو ہم نے جو لاسٹ کے 10 پارے کیے ہوئے ہیں، 21 سے لے کر 30 جز اما ہمارا چل رہا ہے، یہ پوری ہر آیت کا کیے ہوئے. 21 سے پہلے ہم نے سلیکٹ آیتوں کا کیا تھا. تو اب ہم فل قرآن کا جو کر رہے ہیں، تو 21 سے 30 فنش کر دینا چاہ رہے ہیں. پھر سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران جہاں ہمیں پہنچنا ہے وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ. یہ شیڈیول ہے جی. اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، کوئی سوال ہو، 2 سوال ہم لے سکتے ہیں انشاءاللہ، پھر ہم اینڈ کر رہے ہیں اس کلاس کو. ٹھیک ہے، میسج پر غور کریے. یہ سورہ جب پڑھی جائے، جب بھی پڑھی جائے، اس میں ہر آیت پر غور کریے. جب بھی ہم سنیں، جمعہ کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، عام طور پر ہم پڑھ کر یہ پیغام پر غور کریں. اور پیغام سے جو میسج ہم نے لیا ہے وہ یہ میسج لیا ہے چہرے کا حال. نمبر 1 یہ میسج لیا ہے، اور یہ میسج لیا ہے کہ دیکھو یہ چیزوں کو، نصیحت حاصل کرو. اونٹ کو نہیں دیکھتے، پہاڑ کو نہیں دیکھتے، زمین کو نہیں دیکھتے، آسمان کو نہیں دیکھتے. جو 4 چیزیں میں نے آرڈر میں نہیں ذکر کیا، لیکن دیکھنے سکھایا گیا ہے. ہاں، دیکھنے سکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، کلاس نمبر بتا دیجیے. دیکھیے اس کی پلے لسٹ ہے، آپ اس کی پوری پلے لسٹ ہے. اگر آپ زید پٹیل یوٹیوب چینل پہ جائیں گے آپ کو پوری پلے لسٹ ملے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں. چلیے، تو اسی کے ساتھ کوئی اور سوال؟ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے، پھر ہم ختم کر لیں گے انشاءاللہ. کوئی اور سوال؟ ٹھیک ہے، چلیے تو یہیں پہ ہم کلاس کا اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے. اگلی کلاس کب ہوگی؟ ٹیوزڈے اور وینسڈے. اس ٹیوزڈے کو ہونی تھی کلاس، لیکن میں کچھ مشغولیت کی وجہ سے اور پریویس کمٹمنٹ کی وجہ سے میں نہیں آ پایا کل رات کی کلاس میں. لیکن اگلے ٹیوزڈے انشاءاللہ میں رہوں گا انشاءاللہ. اچھا، ایک اسٹوڈنٹ نے ہاتھ اٹھائے. جی، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. صرف موضوع سے ریلیٹڈ السلام سوال پوچھیے. علیکم. ہاں، وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم. ہاں، میں بھی جی، وہی پوچھ رہی تھی کہ ابھی سیٹرڈے ہاں، سیٹرڈے سنڈے نہیں رہے گا. یہ شیڈیول ہمارا بھی انشاءاللہ
एंडिंग तक यही रहेगा। अच्छा सब लोग ध्यान से सुनिए एक बात मेरी, कल एक वीडियो रिलीज होने वाली है जो कल इंशाल्लाह मगरिब से पहले एक वीडियो रिलीज होगी। हम लोग आई प्लस टीवी पे एक 1 मिलियन कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। आई प्लस टीवी के अल्हम्दुलिल्लाह 5,80,000 सब्सक्राइबर्स हैं और हम लोग एक 1 मिलियन की कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं कि हमें 10 लाख तक पहुंचाना है। और आने वाले साल में जो बेहतरीन प्रोग्राम्स आने वाले आई प्लस टीवी पे, उसमें से चंद प्रोग्राम की झलकियां भी उसमें है। तो मकसद ये है कि दीन की दावत और लोगों तक पहुंचे। हमारा चैनल है, हम इसको और मजबूत बनाएं। तो मैं आप सबको ये दावत देता हूं कि आप लोग ये करें कि आपको ये वीडियो कल जो मिलेगी उसे ज्यादा ज्यादा सर्कुलेट करना है, ताकि 1 मिलियन का टारगेट है तो टफ, लेकिन अल्लाह की मदद से ये मुमकिन हो सकता है। हम सब लोग मिलकर कोशिश करें तो मुमकिन हो सकता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने सब ग्रुप्स में डालिएगा। जैसे ही वीडियो आपको मिलेगी कल तो सब ग्रुप्स में इंशाल्लाह डालिएगा। हाँ जी। यस, एक और स्टूडेंट ने हाथ उठाया, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शेख हज से रिलेटेड आपकी कोई वीडियोस हैं इस पर? मतलब हज मेरे में फ्रेंड जा रहे हैं तो उनके बताने के लिए, रेफरेंस के लिए हज कैसे करें लब्बैक आपका। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक नाम की एक सीरीज है हज की, और जिसमें अगर आप आई प्लस टीवी पे सर्च करें प्ले लिस्ट है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया हज का तरीका, और बहुत ही दिल से यानी जान से बताया। समझ लीजिए सिर्फ इल्म नहीं शेयर किया, मतलब दिलो जान से जज्बा शेयर करने की कोशिश की है। आप जरूर उनको दीजिए वो लिस्ट, पूरी प्ले लिस्ट आपको आई प्लस टीवी पे सर्च करिए या ऐसे ही मोबाइल पे सर्च कर लीजिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक आई प्लस टीवी जैद पटेल हज, आप सर्च करिए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। 12-13 एपिसोड है शायद उसमें। हाँ, 12-13 एपिसोड में पूरा हज का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया गया है जी शेख। और एक सवाल, ये तकवा, ये जो औलिया अल्लाह का क्वेश्चन आया था, मैं तो तकवा जो ईमान लाए और तकवा रखे वो अल्लाह के औलिया है, फिर हाँ। उनकी क्वालिटीज में ना उनको गम होगा ना उनको कोई खौफ होगा। तो 2 आयत आ रहे हैं आंसर में, तो आंसर करने में मुश्किल होगा। तो मैं तकवे का डेफिनेशन पूछ रहे, क्वालिटीज ऑफ औलिया पूछ रहे। औलिया कौन है, उनके क्वालिटीज इस आयत में बताए, तो 2 आयत आ रहे हैं आंसर में। हाँ जी। तो तो इसमें 2 देखिए आंसर। औलिया कौन है। औलिया कौन है? अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून। ठीक है, हाँ, ईमान लाना और ये उनकी तकवा। क्वालिटी है। हाँ। अब उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनको अल्लाह ताला ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये उनके लिए इनाम है। लेकिन अच्छा, कौन है वो है डेफिनेशन आमनू व कानू यत्तकून। हाँ, आमनू यत्तकून जो है ना, ये कौन है वो। अब इसके अंदर कौन नहीं है, जैसे उसमें ये भी दिया है कि कौन नहीं है औलिया। हाँ, कौन नहीं है? जो तो जो ईमान लोग नहीं है, ईमान तकवा नहीं नहीं। है, जिनके पास हाँ। तकवा नहीं है, जैसे आप देखोगे बाज लोग दिखते हैं नमाज नहीं पढ़ते हैं, बोले ये अल्लाह के औलिया है, शिर्क करने कहते हैं। अल्लाह के औलिया कैसे औलिया हो सकते हैं वो? हाँ, तो औलिया होने का चांस ही नहीं है। तो आमनु कानू तकून जिनके पास नहीं है वो औलिया कैसे हो सकते हैं, है ना जी। जी जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। हमने हज का पैसा भर दिया है, फिर बाद में हमारे मामू साथ में जा रहे थे और वो बीमार हो गए। जी फिर हज का पैसा हमने भर दिए और हमारे मामू ने भी सवाल भर क्या है दिए थे। जी? वो जा रहे थे हमारे साथ, अगर वो बीमार ठीक हो है, गए तो सवाल क्या है बहन, आगे सवाल पूछिए। तो अभी हम भी नहीं क्या जा सर? सकते ना, अच्छा, मतलब हमारे बीमार हो गए। कोई और महरम नहीं है? नहीं, कोई मामू के लड़के जा रहे, लेकिन उनकी बीवी भी जा रही है, और मामू की बीवी और मतलब मामू की बहू और मामू के बेटे जा रहे हैं। अच्छा, तो आप मामू के हिसाब से जा रहे थे, कोई और महरम नहीं उसमें जो जिन्हें ऐड किया जा सकता है? नहीं, हमारे लिए मैडम मामू ही थे, तो मामू को हार्ट की तकलीफ हुई, ठीक है, तो डॉक्टर बोल रहा है उनके 25% 20% हार्ट चल रहा, बोल नहीं जा सकते। अल्लाह कबूल करे, आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। इसमें क्या सोल्यूशन है कि पहले तो कोई महरम को देखिए, कोई और महरम मिल जाए, कोई और महरम, जैसे महरम की लिस्ट पूरी देखिए, उसमें से कोई हो, पूरी लिस्ट में से कोई हो महरम। हाँ, नहीं, कोई भी मैडम नहीं है, बस मामू के लड़के।
देखिए जो पैसे भरे हुए ہیں وہ ہو سکتا ہے ریفنڈ مل جائیں گے, اگلے سال پھر سے نیت کریے. ہاں, اور اگر مل نہیں سکتے ہیں تو دیکھیے پھر اور کیا راستہ ہے. اللہ خیر کرے, اللہ بہتر راستہ نکالے آپ لوگوں کے لیے. جی اچھا چلیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جو گروپ والا ہے سسٹم, عورتوں کا جو گروپ چاہتا ہے حج کے لیے, اب جو اجازت دی ہوئی ہے تو وہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ میری سسٹر جانے کو ہیں تو. جی محرم چاہیے, ہر ایک کا خود کا محرم ہونا چاہیے. ہاں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ, جو کوئی عورت اللہ پہ ایمان رکھتی ہے, قیامت کے دن پہ ایمان رکھتی ہے, کہ تو وہ سفر نہ کرے الا مع ذی محرم, سوائے محرم کے ساتھ. ہاں, تو محرم ہونا ضروری ہے. عورتیں ایک دوسرے کی محرم نہیں بن جاتی. نہیں ہے اس کے پاس, اگر محرم نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض بھی نہیں. اگر محرم ہی نہیں ہے اور محرم ہے تو حج کے لیے ضرور جانا چاہیے. جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. اوکے, لاسٹ 2 اسٹوڈنٹس جو کوئک شارٹ سوال پوچھ لیجیے, ہم لوگ شارٹ جواب دے کے بند کرتے ہیں کلاس. جی لاسٹ 2 اسٹوڈنٹ جن کے ہاتھ اوپر ہے, جی سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, یہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے سوال, لیکن روزوں کے بارے میں ہے. جو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں نفل روزے, تو اس میں دوسرے چھٹے ہوئے روزے کو بھی نیت کر سکتے ہیں کیا, اور شوال کے روزے میں بھی نیت کر سکتے ہیں کیا؟ پوچھ جو فرض اور نفل روزوں میں نا کمبائن نہیں ہو سکتی نیت. ہاں, فرض اور نفل روزوں میں کمبائن نہیں ہو سکتی. جیسے کوئی سوچے کہ میں 4 رکعت جو فرض ظہر کی اور 4 سنت دونوں پڑھ لیتا ہوں, نیت ہے کہ 4 سنت بھی ہو جائے 4 فرض بھی ہو جائے, تو ایسے نہیں ہوتا ہے نا. تو فجر کی 2 سنت بھی ہو جائے 2 فرض بھی ہو جائے, دونوں کی نیت اسی میں ہو جائے, ایسے نہیں ہوتا ہے. وہ الگ الگ ہی ہو سکتے ہیں. جی اچھا, جزاک اللہ خیرا. ایک سوال ہے کہ اونٹ سے کیسے نصیحت حاصل کریں. تو اونٹ کے بہت سارے میریکلس ہیں, بلکہ اس کے اوپر ڈاکیومنٹری اگر آپ دیکھو گے اونٹ کے اوپر, تو لوگ ہے نا اونٹ کے اوپر غور کرتے ہیں, اونٹ کے بنانے والے پہ غور نہیں کرتے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے. ہاں, تو ایسی ڈاکیومنٹری کسی کو یہ نہیں بتانا چاہیے, بچوں کے لیے اچھی ہے. کیا فلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے خاص ذکر کی نا اس کے نا خاص میریکلس ہیں. سب جگہ میریکلس ہیں, سب جگہ معجزے ہیں, لیکن جو خاص ذکر ہے اس کے اندر اور خصوصی معجزے موجود ہیں. جیسے جہاں مچھر کا ذکر ہے تو مچھر میں خاص میریکلس دکھتے ہیں, کہ مچھر اللہ تعالیٰ نے بنایا ایک بالکل میریکل ہے. یعنی مچھر کے اندر, اونٹ کے اندر کئی سارے ہیں ایسے. جی جیسے میں نے کہا تھا ہم 2 سوال لیں گے, تو دوسرے کسی ایک اسٹوڈنٹ کو میں نے انمیوٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, وہ نہیں کر پا رہے تو ایک دوسرے اسٹوڈنٹ کو موقع دے دیتے ہیں. جی 2008 آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے یہ پوچھنا تھا, صلاۃ التسبیح پڑھنا کیا حدیث سے ثابت ہم پڑھ سکتے ہیں؟ علماء میں اختلاف ہے اس موضوع پر. بعض علماء کہتے ہیں نہیں ثابت ہے, جیسے شیخ ابن عثیمین وہ کہتے ہیں حدیث ایکچولی ضعیف ہے, اور بعض جیسے شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں ہے ضعیف لیکن مل کر کے حسن درجے تک پہنچ رہی ہیں. تو یہاں پہ ہمارے سینٹر پہ شیخ کفایت اللہ سنابلی نے دونوں علماء کی جو دلائل کمپیریٹیو انالیسس کر کے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ شیخ ابن عثیمین کی بات زیادہ مضبوط دکھ رہی ہے دلائل کی روشنی میں. اللہ نوز بیسٹ. تو جس کے پاس جو چیز زیادہ معتمد ہے تو وہ چیز پہ عمل کریں. جی ٹھیک ہے, تو ہم لوگ انشاءاللہ اور سوالات اگلی بار لیں گے. ابھی وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا تو ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.